السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ ہم جواب شکوہ کا آج 19واں بند، 20واں بند اور 21واں بند پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اپنا بند پیش کروں، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ فکر اقوال سے پاکستان کو خوددار بنایا جا سکے۔ 19واں بند۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ رگ باطل، کفر کی رگ، نشتر، تیز دھار آلہ، آئینہ ہستی، زندگی کا آئینہ، جوہر، آئینے کی چمک، ازبر، زبانی یاد، پسر، بیٹا، قابل میراث پدر، باپ کی وراثت کے قابل۔ علامہ اقبال 19ویں بند میں مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی دکھا کر ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان باطل کی رگ پر نشتر بن کر لگتا تھا، عمل اس کی زندگی کے آئینے کا جوہر تھا، یعنی کہ پہلے مسلمان کافروں کے لیے ایسے نشتر تھے کہ جو ان کی رگوں کو کاٹ دیتے تھے اور ان کی زندگی ہر وقت گرم عمل رہتی تھی اور بازوؤں میں طاقت اور بھروسہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور تم ہو کہ تم ہر وقت موت کے خوف سے کانپتے رہتے ہو اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور اگر تم لوگوں میں اپنے بڑوں اور بزرگوں جیسی خوبیاں موجود ہی نہیں تو ان کی طرح کا نصیب تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی دکھا رہے ہیں۔ ہر کوئی مستی میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مست میں ذوق، شوق کے نشے میں چور، تن آسانی، حرام طلبی، سستی۔ حیدر فقر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دنیاوی آسائشوں اور خواہشات سے بے نیازی، نہیں۔ دولت عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دولت۔ اسلاف بزرگ یعنی پہلے مسلمان، صحابہ اکرام اور ان کے بعد کے لوگ۔ نسبت روحانی، روحانی تعلق۔ معزز، عزت دار۔ خوار، ذلیل۔ تارک قرآن، قرآن کی تعلیمات کو ترک کر دینے والے۔ علامہ اقبال 20ویں بند میں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ آج کا مسلمان ہر وقت آرام طلبی کا خواہش مند ہے اور سوچ رہا ہے کہ بیٹھے بٹھائے اسے ہر نعمت حاصل ہو جائے۔ نہ ہی کسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی طبیعت ہے جو دنیاوی خواہشات سے بے نیاز رہتی تھی، اور نہ ہی کسی کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دولت دکھائی دیتی ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے بزرگوں کو کس لیے عزت نصیب ہوئی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، اور تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو تو صرف اس لیے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے طور طریقے سب غیر اسلامی ہیں۔ اس بند میں علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر بھی شامل ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال دراصل مسلمانوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صرف نام سے کبھی نہ پہلے لوگوں کو عزت ملی اور نہ اب ملے گی۔ علامہ اقبال اسی بات کو ایک دوسرے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں: شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے تو پوری دنیا پر حق کی گواہی دینی پڑتی ہے۔ قرآن مجید حق ہے، جو کچھ قرآن میں تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اور وہی خوبیاں اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ودیت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے صحابہ کے اندر تربیت کے ذریعے ڈالی، اور انہوں نے پھر دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا اور مسلمانوں کو معزز کیا۔ تو یہی چیز شہادت تھی، اور اسی کو ہی انہوں نے کہا کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یعنی اسلام کی گواہی دینا، اسلام کو اپنے عمل سے پیش کرنا لوگوں کے لیے آسان ہے، ورنہ یہ بہت مشکل ہے۔ میں دوبارہ اس شعر کو پڑھوں گی: شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یعنی یہ مسلمان ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے، اور خوددار معاشرہ اسی کوشش کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئیے ہم مل کر پورے پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو خوددار بناتے ہیں، جس کے ذریعے امت مسلمہ دوبارہ اپنا عروج حاصل کرے گی انشاءاللہ۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم،
پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت غفور بھی ان کا تھا سریر کی بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہی حمیت ہے بھی غضبناک، دشمن رحیم مہربان، خطابین خامیاں تلاش کرنے والے، خطا پوش خامیوں پر پردہ ڈالنے والے، کریم کرم کرنے والا، اوج ثریا بلند مقام، مقیم رہنے والے یعنی بسنے والے، قلب سلیم وہ دل جو اسلامی قدروں سے بھرا ہوا ہو، فغفور پرانے چینی بادشاہوں کا لقب، سریر کے قدیم ایرانی بادشاہ جن کے نام کے پہلے کے آتا تھا، مراد ویسی شان و شوکت یعنی بادشاہوں جیسی شان و شوکت، حمیت غیرت شد۔ علامہ اقبال 21ویں بند میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نبھا رہے ہو اور ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہو۔ تمہارے بزرگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے، اور قرآن کے الفاظ میں رحماء بینہم کی زندہ مثالیں تھے۔ تم خطاؤں کے پتلے ہو اور ایک دوسرے کا نقص نکالنے کے در پہ رہتے ہو۔ تمہارے بزرگ دوسروں کی خطاؤں پر پردہ ڈالتے تھے اور باہم لطف و کرم سے پیش آتے تھے۔ یقیناً ہر گروہ یہی چاہتا ہے کہ ثریا کی بلندی پر جا بیٹھیں یعنی عزتوں کے مقام پر جا بیٹھیں، اور تمہاری خواہش بھی یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرح عروج حاصل کرو، لیکن پہلے بزرگوں کا سا سلیم یعنی ماننے والا دل اور پاکیزہ قلب یعنی نیکیوں بھرا دل تو پیدا کرو۔ ان میں اسلامی حمیت یعنی غیرت کی لہریں جاگ رہی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں چین و ایران کی شہنشاہیاں مل گئیں۔ تم یوں ہی باتیں کر رہے ہو یا تم میں بھی بزرگوں کی سی حمیت یعنی غیرت موجود ہے؟ علامہ اقبال جواب شکوہ میں مسلمانوں کو ان کا آئینہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ان سے سوالیہ انداز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ گلا ہے تو کچھ اپنے کردار پر بھی غور کرو، اپنے اعمال پر بھی غور کرو۔ اگر تمہارے کردار اور عمل میں تبدیلی آ گئی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے کردار کے ذریعے سے تمہیں دنیا میں عزت اور بلندی عطا کرے گا۔ انشاءاللہ آج فلسطین کے مسلمان امت مسلمہ کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھی بنائے اور ظالموں اور مظلوموں دونوں کا ساتھ دینے والا بنائے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی ظالم کی مدد کرنا ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینا اور ظلم کو روک دینا یہ بھی مسلمانوں کا ایک شعار تھا۔ آج امت مسلمہ اپنے اس شعار کو بھولی بیٹھی ہے۔ خوددار معاشرہ اس کوشش میں ہے کہ وہ یہ خوبیاں دوبارہ سے اپنے مسلمان معاشرے میں پیدا کر سکے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔